زندہ ہوا ہے مسیح دے دو خبر خالی پڑی ہے یسوع مسیح کی قبر زندہ ہوا ہے مسیح دے دو خبر خالی پڑی ہے یسوع مسیح کی قبر زندگی دے بن دے لئی زندہ ہویا زندگی دے بن دے لئی زندہ ہویا فتح پا کے یسوع زندہ ہویا زندہ ہویا زندہ ہویا زندہ ہویا زندہ ہویا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، بردر لوک ہمارے ساتھ ہیں اور وہ آج کی اس عبادت میں آپ سب کا تھینک یو کرنا چاہتے ہیں۔ Good afternoon, dear brothers and sisters. I will take this occasion to say two things to you all. First of all, I will say thank you for the gift that we received last week for our church. A real thank you very much. The second thing that I will share with you is that I am very happy that you will follow the Eucharistie, the Holy Mass, on this time and also each Sunday. It's so important for us all to have a strong connection to God and to believe that He will help us in this difficult time. It's so important also for all the people, but also for the priests who are celebrating the Mass, that we are one union and that we are together in this difficult time. Thank you very much for that you will come with us to celebrate with us. All the people who are here, but all the people who is follow us at home. And thank you very much, Adil, that you will give your time for all the Christians from Pakistan, not only for Pakistan, but also for the Belgians. But we need it more than another time to have priests who help us. Thank you very much. تھینک یو لوگ۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم عید پاشکا کے تیسرے اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں، اور عید پاشکا کا تیسرا اتوار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح کو جو جی اٹھا ہے، جلالی مسیح، اس کو پہچانیں، نہ صرف اس کو پہچانیں بلکہ اس کی منادی کرنے والے بنے، اس کے پرچار کرنے والے بنے۔ آج ہمارے معاشرے کو، ہماری دنیا کو مسیح کی گواہی کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں جو لوگ ایمان میں قائم رہتے ہیں وہ دنیا میں جا کر مسیح کے نام کی گواہی دیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کی خوشخبری کو، اس کے کلام کو، اس کے نام کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ یہ بلاوا، یہ بلاہٹ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس حیثیت میں ہیں، جہاں کام کاج کرتے ہیں، جہاں کہیں کسی بھی منصب سے ہمارا تعلق ہے، ہم اپنی اس جگہ پر رہ کر مسیح خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اس کے زندہ جلالی نام کو ہمیشہ حمد و ستائش ملتی رہے۔ اس لیے آئیں اس عبادت کو خدا کی نظر کرنے سے پہلے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ واجب طور پر آج کی عبادت کی یہ پاک رسومات ادا کر سکیں۔ عزیزو، آج کی یہ اقدس قربانی ہم مرحومہ ایلس عنایت کے لیے خداوند خدا کی نظر کریں گے کہ جن کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ خدا اس مرحومہ کو ہمیشہ کا آرام عطا کرے، اور خاص طور پر ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، گھرانے کو، دوست احباب کو، ان لوگوں کو جو ان سے کسی نہ کسی طرح رشتے سے، ناطے سے وابستہ ہیں، سب کو بڑی دلیری اور بڑا صبر عطا کرے۔
ہم دعا بھی کریں گے تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے اور خاص طور پر شاہد پرویز کی صحت یابی کے لیے کہ مہربان خدا انہیں مکمل اور جلد صحت یابی عطا کرے۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، تو جو سب پیار کے لائق ہے، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم سب گلوریا کے گیت میں شامل ہوں گے۔ گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ, ਸਨਾ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਨਾ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ। ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے مہربان خدا، عطا کر کہ تیری امت روحانی زندگی کی تازگی پا کر ہر وقت شادمان رہے، تاکہ وہ اب تبنیت کی شان کی بحالی کے سبب مسرور ہو، نیز شکر گزاری کے ساتھ قیامت دیکھنے کی پوری امید رکھ سکے۔ اے پاک خدا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بابرکت ٹھہرا۔ جہاں بھی تیرا کلام پڑھا اور سنا جائے، وہ گھرانے، وہ خاندان، وہ زندگیاں تیرے پاک نام کے وسیلے سے برکت اور فضل پائیں۔ آج ہم اس عبادت کی تمام مناجات کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں اور خاص طور پر مرحومہ ایلس عنایت کی روح کے لیے تیری حضوری میں دعا مانگتے ہیں۔ ہماری اس مرحومہ کو ہمیشہ کا آرام عطا کر، سارے خاندان کو، سوگواران کو تو بڑی دلیری، بڑا صبر اور مہربان خداوند خدا صبر ایوب عطا کر۔ ہم سب کے ساتھ ہو، ہماری زندگیوں کو اس وبا سے محفوظ رکھ اور بڑی برکت بخش۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 3 باب 13 تا 15 اور 17 تا 19 آیات۔ اس وقت پطرس نے لوگوں سے کہا، اے اسرائیلی مردو،
یہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا ہے، جسے تم نے پکڑوا دیا اور پلاطس کے حضور انکار کیا جب اس نے اس کو چھوڑ دینے کا قصد کیا۔ ہاں، تم نے اس قدوس اور صدیق کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی ہماری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر مبدئی حیات کو قتل کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اس کے ہم گواہ ہیں، اور اس کے نام پر ایمان ہونے کے سبب سے اس کے نام نے اس شخص کو مضبوط کیا ہے جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو، اور اس ایمان نے جو اس کی طرف سے ہے تم سب کے روبرو اسے یہ کامل صحت بخشی ہے۔ اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا، جیسے تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب انبیاء کی زبانی پیشن گوئی کی ہے، یعنی کہ میرا مسیح دکھ اٹھائے گا، اس نے انہیں اسی طرح پورا کیا۔ پس اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جدوں تینوں پکارا میں، تو سن سچے آئی تیرا بار۔ جدوں تینوں پکارا میں، تو سن سچے آئی تیرا بار۔ میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم بھی فرما۔ میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم بھی فرما۔ خداوند کے پاک کلام میں سے دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط 2 باب 1 سے 5 آیات۔ اے میرے بچوں، میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کسی سے گناہ سرزر ہو تو وہ باپ کے پاس ہمارا ایک وکیل ہے، یعنی یسوع مسیح الصدیق ہے۔ وہ ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ ہے، وہ فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ ہم نے اسے پہچان لیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں اسے پہچانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور سچائی اس میں نہیں، مگر جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے فی الواقعہ اس میں خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین دارانو۔ یقین جانو یہوہ نے ہے چنیا دین
हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद यीशु, जब तू हमसे बातें करे तो हम पर नविश्तों को मुनकशिफ कर, हमारे दिलों को पुरजोश बना। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त यीशु को पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए। जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। उन्होंने बुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी कि हनूस तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा गया है। तब उसने उनके ज़हन को खोला ताकि नविश्तों की बातों को समझें। और उसने उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही उन बातों के गवाह हो। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। तशरीफ रखें। अजीज भाई और बहनों, अगर आप में से कुछ लोग लुर्दस के मुकाम पर गए हैं तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मंजर है, मंजर कशी की गई है आज की पाक अंजील की, कि वहाँ पर 14 मुकाम की बजाय 17 मुकामात बनाए गए हैं। 14 मुकाम जो हम रोज़ों में पाक जुमे को जो हम 14 मुकाम की इबादत करते हैं, यानी आखिरी मुकाम खुदावंद यीशु मसीह की लाश को कब्र में रखा जाना। लेकिन एक ईमानदार सूजा मारिया फैकोद, ये एक आर्टिस्ट है जिन्होंने इन 14 मुकामात की बजाय 3 और एक्स्ट्रा मुकाम जो है वो वहाँ पर बनाए हैं लुर्दस के मुकाम पर। 15वां मुकाम जो है वो मरियम मजदली के बारे में है कि मरियम मजदली कब्र के बाहर इंतज़ार करती है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का। 16वां मुकाम खुदावंद यीशु मसीह की जलाली जी उठने का, यानी ईद पाशका के दिन का है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। और 17वां मुकाम जो कि आज की पाक अंजील भी है, वो है कि एमाउस के रास्ते पर जब शागिर्द जाते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते किस तरह हैं, रोटी तोड़ने में वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं। अजीज़ों, इसलिए
یہ 14 مقام کی عبادت یا 14 مقامات جو ہیں وہ صرف صلیبی راستے کے نہیں بلکہ اس کی کنٹینیویشن بھی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے مقامات بھی بنتے ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور در حقیقت اپنے شاگردوں پر فزیکلی جسم اور خون میں وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پر روٹی توڑنے کی رسم میں شاگرد خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں. روٹی توڑنا پاک یوخرس کی طرف ایک اشارہ ہے کہ پاک یوخرس روٹی توڑنے کا عمل کلیسیائی طور پر بہت ہی اہم ایک عمل ہے کہ جس میں خداوند یسوع مسیح روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں. ہماری آزمائش کیا ہے کہ روٹی توڑ کر ہم اپنے منہ میں پہلا نوالا ڈالنے کی کوشش کریں گے. میں اور آپ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر یہ کریں گے. یہ بھی نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کسی کو دینی. ہاں اگر ہم کسی کو روٹی پیش کرتے ہیں تو وہ دیکھیں ہماری معاشرتی ایک قدر ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم فوراً اسے کیا کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو. یہ ہماری معاشرتی قدر میں سے ایک ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس قدر میں تھوڑا اور گہرا آگے چلے جاتے ہیں کہ روٹی توڑ کر دیتے ہیں کہ لو اس میں سے لو اور کھاؤ. شاگرد خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر پہچانتے ہیں اور ایماؤس سے پھر یروشلم یعنی 11 کلومیٹر پھر واپس آتے ہیں تاکہ وہ یروشلم میں دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو بتا سکیں کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا. اور دیکھیں کہ سب سے ضروری کام ابھی وہ بتا رہے ہیں. آج کی پاک انجیل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح آ کر ان کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کا اضطراب، ان کی بے چینی، وہ رات گئی ہے ایماؤس جو کہ 11 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے یروشلم سے، وہ وہاں سے رات گئے آتے ہیں. بے چینی ہے، یہ نہیں کہ رات گزرے گی اب صبح جائیں گے، نہیں، کیونکہ یہ خوشخبری ہے، خوشی کی بات کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اس خبر کو، اس نیوز کو ابھی کے ابھی انتظار نہیں، ابھی کے ابھی اب ہم نے پہنچانا ہے دوسروں تک. آتے ہیں، دروازے بند ہیں اور مسیح وہاں پر آ جاتا ہے، ان کے درمیان آ کر کھڑا ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو. عزیز بھائی اور بہنوں، شالوم جو یونانی زبان کا لفظ ہے پیس، اس کا مطلب کہ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، خوشی، امن جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہو. دیکھیں یہ سلامتی خدا کے لوگ لے کر آتے ہیں. میں بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں، یہ بہت غور سے سنیے کہ یہ سلامتی صرف خدا کا بندہ، خدا کے لوگ، خدا کے چنے ہوئے لوگ جو ہیں اس سلامتی کو دے سکتے ہیں. بہت ضروری بات بتانے لگا ہوں. جب خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہے، کرسمس کے دن ہے، تو تب بھی یہ الفاظ سلامتی کے بہت اہم ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتے اس نغمے کو گاتے ہیں کہ تمام زمین پر نیک دل انسانوں کے لیے خدا کی سلامتی اور امن. یاد رکھنی ہے یہ بات. کوئی خاص عام سی سلامتی نہیں بھی، ہاں بھی تین سلام ہوئے میری طرف تین سلامتی، نو، بہت ضروری سلامتی. وہاں پر فرشتے، خدا کی مخلوق، خدا کے پاس رہنے والے لوگ، خدا کے پاس رہنے والی ایسی چیزیں جو آ کر خوشی کی، سلامتی کی خوشخبری جو ہے کن کو دے رہے ہیں؟ گڈریوں کو، سب سے کم ترین یا حقیر جانے والے لوگ، ان کے لیے سلامتی. آج خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد کے جو ایونٹس ہم اسے کہتے ہیں پوسٹ ریزوریکشن ایونٹس، ان میں کون خدا کی سلامتی بانٹ رہا ہے؟ خود مسیح، خداوند یسوع مسیح یہ سلامتی دے رہا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو.
तुम्हें सलाम हो, तुम्हें सलामती हासिल हो। सलामती और सलाम खुदा का है, लेकिन लेकर आने वाले, बांटने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जिनको मिल रही है वो लोग भी मुख्तलिफ हैं। वहां पर गडरिये, चरवाहे, यहाँ पर शागिर्द और चंद और लोग जो वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए खुदा की सलामती। सबसे और भी जरूरी बात करने लगा हूं कि हम काहिन जब इबादत का आगाज करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आपके साथ हो। ये वही सलामती जो फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पर लेकर आए हैं, मसीह शागिर्दों के लिए लेकर आया है। यही सलामती एक काहिन जो है वो अपनी जमायत को देता है कि तुम्हें वो खुदा की सलामती और बरकत और शराकत जो है वो हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, ये सलामती इबादत का एक और हिस्सा भी है कि इबादत में पाक शराकत से पहले हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे की सलामती चाहें, हम एक दूसरे की सलामती चाहें। इबादत में, यूखरिस्तिक इबादत में 2 दफा ये सलामती जो है वो बांटी जाती है। एक दफा काहिन जो है और फिर जमायत को दावत दी जाती है कि खुदा की ये सलामती एक दूसरे के साथ बांटे। अजीजों, ये सलामती बड़ी अहम है कि खुदा की सलामती है, खुदा का प्यार, खुदा का सलाम और खुदा की खुशखबरी को हमने बांटना है। आज साथ ही साथ 3 और अहम पाक अंजील में से बातें बताना चाहूंगा जल्दी। शागिर्दों के लिए सबसे जरूरी काम खुदावंद यीशु मसीह को पहचानना है, आंखों से देखना, उसको पहचानना है। हम अक्सर औकात जब कभी भीड़ में गुजर रहे हों, हजूम में हों, तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे चेहरे जो हैं वो हमें जाने पहचाने लगते हैं, और हम थोड़ा सा, जो लोग ऐनक वगैरह लगाते हैं वो साफ भी करके देखते हैं भी है कौन है, कि भी पता नहीं चला। पहचानना, शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पा रहे, उनके लिए शायद ये अब भी कोई रूह है। पहचानना बहुत जरूरी है। पोस्ट रेजरेक्शन इवेंट्स में खुदावंद यीशु मसीह को पहचानना, उसे जिंदा तस्लीम करना, मानना और उसके नाम का प्रचार करना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, पहचानना। शागिर्द आज भी नहीं पहचान रहे, शायद उनके लिए अभी भी रूह है, और हम भी शायद ये ख्याल कर सकते हैं अंजील पढ़कर कि दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह आकर उनके बीच में खड़ा हो जाता है। हम ये ख्याल कर सकते हैं भी वाकई इतने लगता है रूह ही कि दरवाजे खिड़कियां बंद और खुदावंद यीशु मसीह होते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का याद रखनी है ये बात कि अब जो बदन है वो पहले जैसा जिस्मानी बदन नहीं, बल्कि अब रूहानी, जलाली, नूरानी बदन है कि वो किसी भी रूप में, मतलब किसी भी रंग में वो है जो है वो ढल सकते हैं। वहां पर आते हैं, उनके बीच में खड़े होकर उन्हें सलामती कहते हैं, और जब वो डर जाते हैं उन्हें फिर यकीन दिलवाते हैं कि मेरे हाथ और पांव देखो, मेरे हाथ और पांव देखो, क्योंकि रूह जो है उसके हाथ और पांव नहीं होते। क्या अब वो यकीन कर लेते हैं हाथ और पांव देखकर? हाथों में जो है वो मेखों के निशान हैं, वो देखकर पहचानना पहली जो है, अभी भी पहचान नहीं पा रहे, अभी भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहे। एक और सबूत दे रहे हैं कि जाओ, क्या लेकर आओ? मछली। जो मछली जो है तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो वो जो कुछ भी वहां पर है वो पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वो लेकर खाते हैं ताकि उनको यकीन हो। अभी भी शागिर्द ताज्जुब, हैरत में कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। शायद कुछ ने ना वो चुटकियां भी काटी हों खुद को, कोई ख्वाब तो नहीं, कोई भाई हो क्या रहा है हमारे पास। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अब उनको एक और जरूरी काम देने लगे हैं। जब हाथ और पांव दिखाते हैं
اس کا بڑا ایک خاص سمبل ہے، بڑا ایک خاص مطلب ہے کہ اب سے یہ ہاتھ اور پاؤں ہم نے بننا ہے، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے مسیح کے ہاتھ اور پاؤں بننا ہے۔ مدر ٹریزا بڑی خوبصورت بات کہتی ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں بنیں گے۔ انہوں نے یہ بات ایک کراس پر سے سیکھی کہ ایک کراس، یہ جو پاک صلیب ہے، اس پر ایک جو صلیب تھی، خداوند یسوع مسیح کا ایک بازو جو تھا وہ ٹوٹ گیا کسی گر کر یا پرانی ہونے کی وجہ سے، تو وہ بازو جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو ان کی سسٹرز نے ان سے کہا کہ ہم اس کو ویسٹ کر دیں یا دفنا دیں تاکہ یہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کراس میرے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو بس ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم سسٹرز نے، انہوں نے اپنی جماعت کو کہا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں بننا ہے۔ ہم نے، ہماری کلیسیا نے، ہمارے لوگوں نے مسیح کے ہاتھ اور پاؤں بننا ہے۔ اب سے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جی اٹھے مسیح کے ہاتھ اور پاؤں بن کے ہم نے دنیا میں اس کا پرچار کرنا ہے، جو کہ تیسرا آج کی تلاوتوں کا اور آج کی پاک انجیل کا اہم جزو ہے، کہ مسیح کے پیروکار اور پرچار کرنے والے بننا ہے۔ عزیزوں، آج کی کلیسیا میں سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے، جیسے ہم شیڈو کہہ سکتے ہیں یا منفی جو عنصر ہے، وہ ہے کہ معلمین بہت زیادہ ہیں، تعلیم دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اٹ پٹ ہوتے پاسٹر، اٹ پٹ ہوتے تعلیم دینے والے بہت زیادہ۔ بیلجیم میں بھی، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، تعلیم دینے والے بہت زیادہ۔ لیکن بہت خاص بات یہ پوپ نے کہی ہے، پوپ بینیڈکٹ XVI نے، بہت زیادہ پاسٹرز، تعلیم دینے والے بہت زیادہ ہیں، معلمین بہت زیادہ۔ لیکن تعلیم دینا ضروری نہیں، اس کی گواہی دینا ضروری ہے۔ جو سب سے ضروری ہے کہ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیلی بات ہے، کہیں نہیں لکھا کہ بس جاؤ تعلیم۔ خالی تعلیم جو ہے وہ نہیں ضروری، گواہی دینا ضروری، کہ ہم مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ بنے۔ اور یہی پہلی تلاوت میں بھی ہے کہ وہ مسیح جس کو تم نے مارا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور پطرس کہتا ہے کہ ہم اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ عزیزو، ہم نے گواہ بننا ہے، پہچاننا ہے، ہاتھ اور پاؤں بننا ہے، اور مسیح کے گواہ بننا ہے۔ جب ہم یہ تین عنصر جو ہیں ایسٹر کے ان پاک ہفتوں میں اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، خدا ہمیں کثرت سے برکت دے گا۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، خدا قادر مطلب باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ عزیزو، آئیں ہم اپنی مناجات، اپنی دعائیں، التجائیں، اپنی شکر گزاریاں، عرض منتیں اپنے رحیم اور جلالی باپ کے حضور پیش کریں۔ خاص طور پر عالمگیر کلیسیا کے لیے اپنے روحانی باپ پوپ فرانسس، بشپ صاحبان کی کل جماعت، کہنانہ برادری، عامۃ المومنین، ہر ایک بپتسمہ یافتہ
بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنے زندہ اور جلالی کلام کے وسیلے سے ان کی زندگیوں کو پاک کرے، انہیں مسیح کے گواہ بنائے۔ عزیز و دعا کریں۔ ہم دعا مانگتے ہیں تمام مرحومین کے لیے جو خدا میں سو گئے ہیں، بالخصوص ایلس عنایت کے لیے کہ مہربان خدا ہماری ان مرحومہ کو ابدی آرام عطا کرے، ان کے خاندان کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو، دوستوں کو، تمام عزیزوں کو بڑی دلیری، بڑا صبر عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ دعا مانگتے ہیں کرونا وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے کہ مہربان باپ تو اس وبا کو پوری دنیا سے مکمل طور پر ختم کر تمام انسانوں کی زندگی کو اے قدوس اور رحیم خدا تو اپنی رحمت اور شفقت میں لے، حفاظت میں لے، محفوظ رکھ اور ہر ایک کو جلد مکمل صحتیابی عطا کر۔ عزیز و دعا کریں۔ ہم دعا مانگیں اور خدا کا شکر ادا کریں آپ سب کے لیے جو اپنے گھروں میں آج کی اس پاک عبادت میں شامل ہیں، کہ مہربان خدا آپ کے خاندانوں کو، گھرانوں کو کلام اور عبادت کے وسیلے سے برکت بخشے۔ عزیز و دعا کریں۔ مدر ٹریزا سسٹرز کی کانگریگیشن کے لیے دعا مانگیں، ان کی ساری خدمات کے لیے جو وہ یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بزرگ والدین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ اس ساری خدمت میں ان کے ساتھ ہو، ان کی ساری جماعت کو برکت عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ ہم خاموشی میں اپنی دعائیں، اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کریں۔ اے رحیم خدا، تو جو ساری نعمتوں کا سرچشمہ ہے، ہماری ان دعاؤں کو سن اور قبول کر جو ہم تیری پاک حضوری میں رکھتے ہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آخری برکت سے پہلے چند ضروری اعلان۔ پچھلے اتوار بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اپنے گھروں کو جو بھائی بہن برکت دلوانا چاہتے ہیں پاشکا کے پاک پانی سے، عید پینتیکوست سے پہلے یعنی روح القدس کے نزول کی عید سے پہلے وہ رابطہ کریں تاکہ ہم انہیں ان کے ساتھ آپس پراک بنا کر اپائنٹمنٹ بنا کر آئیں تاکہ انہیں اور ان کے گھروں کو برکت دے سکیں۔ دوسرا اعلان خاص طور پر ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے روزوں کے دوران، آج بردر جی نے پاک عبادت میں بھی شکریہ ادا کیا، ایک بار پھر میں تمام کا جنہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ آخری اور ضروری اعلان ہے، سب سے ضروری، کہ آئندہ آنے والے اتوار کو، یعنی ہم ہر اتوار جو ہے عبادت کر رہے تھے ابھی 2 بجے، لیکن ہمارا کورم جو ہے وہ شاید دور ہونے کی وجہ سے، کچھ فیملیز کے دور جو ہیں تو یہاں پر نہ آنے کی وجہ سے پھر ہم پالش عبادت جو ہے اس میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہیں وہ جاری رہ سکیں۔ تو اس لیے ہم اب مہینے میں ایک دفعہ، جو پہلے ہماری روٹین تھی، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہم اسی روٹین پر واپس جائیں گے تاکہ وہ ٹائم ہمارے لیے فکس ہوگا اور جتنے بھی لوگ آ سکیں گے اس عبادت میں وہ شامل ہوں گے۔ آپ سب یاد رکھیں کہ آئندہ آنے والے اتوار عبادت نہیں، لیکن 2 مئی کو دوبارہ 2 بجے اسی ٹائم اسی گرجا گھر میں اسی فادر کے ساتھ عبادت ہوگی۔ امید ہے کہ زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوگی، لیکن ہم سب اکٹھے جو ہیں وہ عبادت میں شامل ہوں گے۔
ضروری اعلان ہے ان کے لیے جو بپتسمہ کروانا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے بھی کہ بشپ صاحب کی طرف سے سب کے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بشپ صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو اتوار کو آتے ہیں گرجا گھر میں، جو 2 اتوار ریگولر آئیں، اس کے بعد ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے، اس لیے کیونکہ کچھ واقعات ہوئے ہیں ایسے کہ لوگوں نے اپنے نام جو ہے وہ رجسٹر سے کٹوائے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ یہ رجسٹر میں صرف لکھوانے کے لیے، نام کے لیے بپتسمہ لینے لیں، وہ ایک کنیکشن بنے تو پھر بپتسمہ ہے، اگر نہیں تو بپتسمہ نہ کریں۔ تو یاد رکھیں وہ خاص طور پر جنہوں نے پلان کیا تھا بپتسمہ دلوانے کے لیے اپنے بیٹے بیٹی کو، تو ان کے لیے خاص طور پر۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، خداوند کی سلامتی میں رہیں، خدا کا شکر ہو۔ آپ سب کو آج کا یہ موسم اور آج کا یہ اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ ہم آخری گیت میں شامل ہوں گے۔